دریائے سیجان آرمینیا کے پہاڑوں سے نکلتا اور جنوب کی طرف بہتا ایک دریا ہے جو بحر متوسط میں جا کے گرتا ہے، جبکہ دریائے جیہان البستان کے نزدیک ایک بڑے چشمے سے نکل کے خلیج اسکندرون میں جا گرتا ہے۔ دنیا کے 4 دریاؤں کے بارے میں حدیث میں ارشاد ہوا کہ سیجان، جیہان، فرات اور نیل، یہ چاروں جنت کے دریا ہیں۔ مطلب یہ کہ ان چاروں دریاؤں کا سرچشمہ جنت میں ہے۔ ویسے بھی دریاؤں اور ندی نالوں کا پانی زیادہ تر بارش کا پانی ہوتا ہے جو آسمان سے برستا ہے، اور وہی پانی دریاؤں میں بہتا اور جھیلوں کو بھرتا ہے۔ لیکن ان 4 دریاؤں کے بارے میں بیان ہوا کہ ان کا پانی جنت سے ملتا ہے۔ اور پھر اسی موضوع سے متعلق لفظ کوثر، اس پہ قرآن شریف کی ایک مکمل صورت ہے۔ اے نبی، یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ کوثر کا لفظ کثرت سے ماخوذ ہے، یعنی بہت زیادہ۔ علماء میں اس بات پہ اختلاف ہے کہ قرآن میں جس کوثر کا ذکر ہے وہ میدان حشر میں ہوگی یا پھر وہ دریائے کوثر جو کہ جنت میں ہے، اور جس کا تذکرہ کئی مستند احادیث میں بھی ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک دریا ہے جس کے کنارے جا بجا موتی کے خیمے نصب ہیں۔ میں نے پانی کے بہاؤ میں ہاتھ ڈالا تو نہایت عمدہ کستوری ہاتھ آئی۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیسا دریا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہی کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے۔ جنت کے 8 دروازے بیان ہوتے ہیں، جبکہ 100 درجات جن میں بلند ترین فردوس ہے، اور پھر اس کے اوپر الرحمن کا عرش ہے۔ ایک اور لفظ جس کا تذکرہ یہاں لازم ہے وہ ہے میزان یا ترازو، اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے، پھر کسی شخص پر کچھ ظلم نہ ہوگا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا تو ہم اسے تولنے کے لیے لے آئیں گے، اور ہم حساب کرنے والے کافی ہیں۔ اعمال بھی تولے جائیں گے اور صاحب اعمال بھی۔ کچھ عرصے پہلے ناسا کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ انہوں نے ایک نئی کہکشاں یا گیلیکسی دریافت کی ہے، جسے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی کہکشاں یا گیلیکسی آف کرائسٹ کا نام دے دیا تھا، کیونکہ وہ اتنی منور اور روشن تھی کہ انہوں نے گمان کر لیا تھا کہ شاید وہ کہکشاں جنت ہے، لیکن وہ جنت نہیں۔ آخر الزمان میں اس کائنات سمیت تمام کائناتوں کا، کہکشاؤں کا فنا ہو جانا، لیکن جنت و جہنم جو کہ ذہنی کیفیت نہیں بلکہ حقیقت ہے، خواب نہیں ہے، وجود رکھتی جگہیں ہیں، ان کا موجود رہنا یا وہ اب بھی موجود ہیں اور ہمیشہ رہیں گی آخر الزمان کے بعد بھی۔ لیکن معراج کی شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدیوں پہلے زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو کر بہت آگے جا کے سزا و جزا کے مناظر دیکھ کے آنا